اگلی صبح ہم ایک پرائیویٹ اسٹیمر پر انکورو کی جانب روانہ ہو گئے۔ اولیور ہمارے ساتھ موجود تھا اور 50 فوجی بھی، جو بظاہر مزدوروں کے بیس میں تھے اور بے ضرر نظر آتے تھے، مگر ان کے لباسوں اور سامان میں اچھا خاصا اسلحہ پوشیدہ تھا۔ میں اولیور کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ وہ یہودی تھا اور کسی بھی یہودی پر اعتماد کرنا میری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، مگر میں یہ رسک لینے کے لیے مجبور تھا۔ اصل وجہ مجھے اس بات کا اعتراض تھا کہ کہیں میری وجہ سے جنرل ٹیرس کے آدمیوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اولیور اسٹیمر کے ناخدا کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ یوں پرسکون تھا جیسے کوئی خاص بات ہوئی ہی نہ ہو۔ اس کا پرسکون ہونا مجھے اور بھی زیادہ تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ اس نے کوئی بہت ہی گہرا منصوبہ ترتیب دے رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہو، لیکن میں نے محتاط رہنا مناسب سمجھا۔ انکورو پہنچنے تک میری نگاہیں آسمان کی وسعتوں کا جائزہ لیتی رہیں۔ گوٹیل کے 4 فوجی افسران میں سے ایک کو میں نے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اولیور کی نگاہ بچا کر وقتاً فوقتاً آسمان کا جائزہ لیتا رہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ فضائی راستے سے ہمارا تعاقب کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر ہمارا سفر بخیر و خوبی کٹ گیا۔ گوٹیل کا اسٹیمر ہمیں اتار کر واپس چلا گیا۔ اولیور نے مجھے ان 2 افراد سے ملوایا جو انکورو پر نمایاں حیثیت کے حامل تھے۔ میرا تعارف اس نے مسٹر بیل کے نام سے کرایا تھا۔ آپ کا یہ اقدام بہت دانش مندانہ ہے جناب، ان میں سے ایک نے اولیور سے کہا۔ ہمیں کم سے کم وقت میں اپنا کام مکمل کرنے کی سہولت ہو جائے گی۔ ان مزدوروں کے قیام و طعام کا بندوبست کر دو، اولیور نے حکم دیا، اور ان میں سے ایک شخص مزدوروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اولیور کے ساتھ ہی رہا تھا۔ دنیا کے 2 بدترین دشمن گہرے دوستوں کی طرح دوسروں کے سامنے تھے، لیکن وہ لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ میں ان لوگوں کے درمیان تنہا رہ گیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو مجھے کسی چوہے کی طرح بے بس کر کے پکڑ لیتے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ایک خوفناک خیال میرے ذہن میں آیا جس کے بارے میں پہلے میں نے نہیں سوچا تھا۔ اگر اولیور مجھے گرفتار کر کے کسی اور شخص کو میرے میک اپ میں ان مزدوروں کے سامنے پیش کر دے تو وہ مزدور کبھی حقیقت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور دشمن کے اعلی کار بن جائیں گے۔ مجھے اس تصور سے ہی جری آ گئی۔ بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ اولیور اپنی بیٹی کے سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو۔ میں تنبہ تقدیر ہو گیا۔ میری اور اولیور کی رہائش گاہ کا بندوبست ایک آرام دہ اور کشادہ کیبن میں کیا گیا تھا۔ میں اولیور کے ساتھ ہی رہا تھا کہ وہ کوئی حرکت نہ کر پائے۔ میں نے دن میں 2 بار گوٹیل کے فوجیوں کا جائزہ بھی لیا۔ انہیں مخصوص قسم کی بیرکوں میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ پرسکون اور مطمئن تھے۔ میں نے انکورو میں پہلے سے مقیم افراد کے بارے میں بھی چھان بین کر لی تھی۔ شام تک میں ہر طرح کی معلومات سے لیس ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں تنہائی ٹہلتا ہوا مزدوروں کی بیرک کی طرف جا نکلا۔ مجھے اپنی کارروائی کا آغاز کرنا تھا اور اس کے لیے فوجی افسران کو تفصیلات سے مطلع کرنا ضروری تھا۔ جنرل ٹیرس کی طرف سے انہیں ہدایت دے دی گئی تھی کہ وہ مکمل طور پر میری کمان میں رہیں گے۔ ان فوجی افسران کے ساتھ میں نے تقریباً 1 گھنٹے تک گفتگو کی۔ اس کے بعد جب میں اپنی رہائش گاہ کی طرف پلٹا تو بے حد مطمئن تھا۔ فوجی افسروں نے میرا منصوبہ بخوبی سمجھ لیا تھا۔ بہت دیر لگا دی علی۔ واپسی پر اولیور نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں ذرا ان مزدوروں کی طرف نکل گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں نے تو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ ان کے آرام کا خیال بہترین طریقے سے رکھا جائے۔ میں یہی چیک کرنے گیا تھا کہ تمہارے احکامات پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے۔ پھر تم نے کیا دیکھا؟ ان لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اگر تم موجودہ انتظام سے مطمئن نہیں ہو تو کوئی مبادل بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہیں اولیور، میں اس نظام سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اولیور نے مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سخت نیند آ رہی ہے اولیور، میں نے ایک جمائی لے کر کہا۔ لائٹ آف کرو اور اب تم بھی سو جاؤ۔ اولیور نے لائٹ آف کر دی اور میں پلنگ پر لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک میں یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ اولیور البتہ سو چکا تھا، اور پھر اس وقت تقریباً 2 بجے تھے جب میں نے ہلکی ہلکی سیٹیوں کی آوازیں سنی۔ میں ہمہ گوش ہو گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں مزید 10 منٹ تک ساکت لیٹا رہا۔ جزیرے پر میرا تجویز کردہ آپریشن شروع ہو چکا تھا، جس کے تحت جزیرے پر موجود ہر متنفس کو گرفتار کر لیا جانا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تصادم کی نوبت نہ آ جائے، مگر ایک بھی گولی چلنے کی آواز نہیں آئی۔
اس کا مطلب تھا کہ اولی بابڑ کے سارے آدمی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں بھی سو گیا۔ صبح جب میں ہاورڈ کے ساتھ باہر نکلا تو جزیرے کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ گھوٹیل کے مسلح فوجی پہرے پر موجود تھے اور انہوں نے اولی بابڑ کے آدمیوں کے مخصوص گہرے بھورے رنگ والے لباس پہن رکھے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اولی بابڑ نے بکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ انقلاب، میں مسکرایا۔ تمہارے سارے آدمی گرفتار کر لیے گئے ہیں، اب جزیرے پر میری حکمرانی ہے۔ کیا میرے آدمی مار ڈالے جائیں گے؟ اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ نہ کی تو ظاہر انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی بھی طرح ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو انہیں ٹھکانے لگانے میں کچھ بھی نہیں سوچا جائے گا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تم سے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا تھا، تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی۔ اپنے منصوبے پر آزادانہ عمل کرنے کے لیے تمہارے آدمیوں پر قابو پانا بہت ضروری تھا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ خیر، لیکن اب تم مجھے اپنا بقیہ منصوبہ بھی بتا دو۔ یہ اندازہ تو تمہیں ہو ہی چکا ہوگا کہ میں تم سے کتنا تعاون کر رہا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خون خرابے کے بغیر تم میرے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ بے فکر رہو اولی بابڑ، جب بھی ضروری ہوا تمہیں اپنے منصوبے کے بقیہ حصے سے ضرور آگاہ کروں گا۔ اولی بابڑ نے کوئی جواب نہیں دیا، میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے فوجی افسروں کے پاس پہنچ کر ان سے جزیرے کے قیدیوں کے بارے میں معلوم کیا۔ جزیرے سے کوئی قیدی برآمد نہیں ہوا جناب، انہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے 10 افراد منتخب کر کے اپنے لیے اور درختوں کے اس جھنڈ کے نزدیک پہنچ گیا جہاں سے پچھلی بار پکڑا گیا تھا۔ جھنڈ کے درمیان داخلی دروازہ تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ اندر داخل ہو کر پتہ چلا کہ باہر سے درختوں کا عام سا نظر آنے والا یہ سلسلہ در حقیقت ایک بہت ہی مضبوط قید خانہ ہے جو درختوں کی وجہ سے نظر نہیں آتا اور جہاں سے فرار ہونا ناممکن ہے۔ اس قید خانے میں نے ان 16 افراد کو دیکھا جو نہایت تباہ حالت میں تھے اور ان کے لباس تار تار ہو رہے تھے، انہیں جانوروں کی طرح رکھا گیا تھا۔ ان سب پر نگاہ دوڑانے کے دوران مجھے مسعود طلحہ اور ابو آدم نظر آئے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا مگر ان کے انداز میں بڑی بے تعلقی تھی۔ وہ دونوں ہی مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا وہ ان دونوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ مسعود طلحہ، میں نے اسے آواز دی۔ مسعود طلحہ نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے اور چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مجھے پہچاننے کے لیے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ علی یار خان کو پہچاننے میں اتنی دیر طلحہ؟ میں نے نرمی سے کہا۔ علی یار خان، طلحہ نے اجنبیت بھرے انداز میں میرا نام دہرایا اور پھر اچانک ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ اس نے اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر ناتوانی کے باعث لڑکھڑا گیا۔ ہاں، میں نے تمہیں پہچان لیا، تم علی یار خان ہو، تم علی یار خان ہو، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ وہ جنونیوں کے سے انداز میں انہی الفاظ کی گردان کرنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا طلحہ؟ خود کو سنبھالو، میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اب میں خود کو کیا سنبھالوں؟ ایک تم ہی تو تھے جس سے کچھ امیدیں وابستہ تھی، اب تم بھی پکڑے گئے، ان کا منصوبہ اب کون ناکام بنائے گا؟ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی ورنہ اسے یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہ ہوتی کہ میں وہاں گرفتار ہو کر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے آیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں یہاں گرفتار ہو کر نہیں آیا ہوں طلحہ، میں تو تم لوگوں کو رہائی دلانے آیا ہوں، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ مسعود طلحہ نے میرے ساتھ آنے والی فوجیوں پر ایک نگاہ ڈالی اور بڑے زور سے کہکا لگا کر ہنسا۔ پہلے ان جلادوں سے تو نمٹ لو، پھر ہماری رہائی کی فکر کرنا۔ دفعتاً سارا ماجرا میری سمجھ میں آ گیا۔ گوٹے ہل کے فوجی چونکے اولی بابڑ کے آدمیوں والی گہرے بھورے رنگ کی وردی میں ملبوس تھے، اس لیے وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے نہیں اولی بابڑ کے ساتھی ہیں۔ ان کی وردیوں پر مت جاؤ طلحہ، میں نے کہا۔ اولی بابڑ کے سارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ طلحہ نے بڑی بے یقینی سے ان لوگوں کو دیکھا مگر جب ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو طلحہ زندہ باد کا نعرہ لگا کر مجھ سے لپٹ گیا۔ تم گریٹ علی یار خان، ایک بار پھر تم نے دشمنوں کو شکست سے ہمکنار کر دیا۔ وہ مجھے زور زور سے بھینچ رہا تھا۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا طلحہ کہ تم مصیبت میں گرفتار ہو اور میں بھلا بیٹھ جاؤں؟ خود کو سنبھالو میرے دوست، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا علی، کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ان لوگوں کا منصوبہ ہے کہ لائن آف کروزل سے روانہ ہونے والی اسلحے کی پہلی کھیپ اڑا کر اسرائیل پہنچا دی جائے۔ یہی بتانا چاہتے ہو نا تم، یا کوئی اور بات ہے؟ تمہیں یہ بات معلوم ہوگی؟ بس اب ٹھیک ہے، بس اب ٹھیک ہے، اس نے ہذیانی انداز میں کہا۔
مسعود طلحہ کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ میں مزید اس سے کوئی بات کرتا، چنانچہ میں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ قیدیوں کو وہاں سے نکال کر احتیاط سے بیرکوں میں منتقل کر دیں۔ ان 16 افراد کو بیرکوں میں منتقل کرنے کے بعد اولی باوڑ کے گرفتار شدہ سارے لوگوں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا، اور میں نے حکم دیا کہ قید خانے کے دروازے پر 24 گھنٹے مسلح پہرے دار موجود رہیں۔ معاملہ بہت سنگین تھا اور میں معمولی سا بھی رسک لینے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ سارا دن میں نے رہا شدہ افراد کی دیکھ بھال کرتے گزارا۔ انہیں ہلکی غذا دی گئی، نہانے کے لیے پانی فراہم کیا گیا اور ان کے لباس تبدیل کرائے گئے۔ لباس تبدیل کرانے کے لیے اولی باوڑ کے ساتھیوں کے کپڑے تھے جو ہمارے کام آئے تھے۔ مسعود طلحہ کی ذہنی کیفیت معمول پر نہیں تھی، وہ بار بار اٹھ کر مجھ سے لپٹ جاتا تھا۔ وہ رویا تو نہیں، مگر اس کے چہرے سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اب رویا تب رویا۔ اس کے برعکس ابو آتم نے کسی ہیجانی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی حد تک سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ سارا دن گزرنے کے بعد کہیں ان کی حالت معمول پر آئی تو میں نے انہیں اپنے کیبن میں بلوا لیا۔ ان کے ساتھ کافی پیتے ہوئے میں نے انہیں صورتحال سے مختصراً آگاہ کیا۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو مسعود طلحہ کی اس جزیرے کا نام انکورو ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، ہمیں اس منحوس جزیرے کا نام معلوم ہو چکا ہے۔ تمہیں یہ اندازہ ہے کہ تمہارے اغوا کو کتنے دن ہو چکے ہیں؟ شروع میں ہم نے حساب رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب میں کوئی اندازہ نہیں، ابو آتم نے بتایا۔ ہمیں دن میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا تھا اور وہ بھی اتنا کم ہوتا تھا کہ اس سے پیٹ بھرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پانی بھی صرف ایک ہی بار ملتا تھا اور تشدد الگ ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہوش و آواز سے بیگانہ ہوتے چلے گئے۔ لیکن تمہیں کیا کیا معلوم ہے؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے کہا۔ لیکن اسلحے کا کیا ہوگا علی؟ مسعود طلحہ نے پریشان کن انداز میں کہا۔ اسلحہ تو ان کے قبضے میں چلا جائے گا، اور لائن آف کروزل میں انہوں نے چونکہ ہماری جگہ سنبھال رکھی ہے، لہذا اس کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ٹھہرائے جائیں گے۔ کچھ کرو علی، خدا کے لیے کچھ کرو۔ بے فکر رہو طلحہ، میری یہاں موجودگی بے مقصد نہیں ہے، حالات میرے کنٹرول میں ہیں، اور اولی باوڑ جو اس مہم کا انچارج تھا اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ قبضے میں ہے؟ طلحہ اور ابو آتم نے بیک وقت حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ اسی جزیرے پر موجود ہے اور میرا قیدی ہے۔ تم نے ناممکن کارنامہ سر انجام دیا ہے علی، طلحہ نے کہا۔ لیکن تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ میں نے ان لوگوں کو تفصیل سے ساری باتیں بتائیں۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے میری روداد سن رہے تھے۔ اسلحے کی پہلی کھیپ لے کر جانے والے جہاز کے یہاں پہنچنے میں بہت وقت ہے۔ میں نے انہیں اگلے مرحلے کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس جہاز کے یہاں پہنچنے کے بعد اسرائیلی جہاز کے یہاں پہنچنے کے درمیان چند گھنٹوں کا وقفہ ہوگا، اور ہمیں اسی وقفے سے فائدہ اٹھا کر اس جہاز کے حملے کے تمام افراد کو گرفتار کر لینا ہوگا، تاکہ جب اسرائیلی جہاز یہاں پہنچے تو ہم اس کا استقبال پوری یکسوئی کے ساتھ کر سکیں۔ لائن آف کروزل سے اسلحہ لانے والا جہاز یہاں کب پہنچے گا؟ ابو حاتم نے پوچھا۔ پرسوں اس جہاز کو یہاں پہنچ جانا چاہیے، میں نے اس سے کہا۔ کہیں جہاز کی روانگی کے پروگرام میں کوئی رد و بدل نہ ہو جائے، طلحہ نے کہا۔ اول تو اس بات کا امکان بہت کم ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی تو ہمیں اولی باوڑ کے ذریعے اس تبدیلی کی قبل از وقت اطلاع مل جائے گی۔ اولی باوڑ جیسے مکار شخص پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنا خطرناک ہے، ابو آتم بولا۔ وہ کسی بھی وقت ڈنک مار سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں ابو آتم، لیکن وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارے خلاف اٹھایا اس کا کوئی بھی قدم اس کی اپنی بیٹے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ اولی باوڑ کوئی قابل اعتماد آدمی ہے، مگر جب تک لکی ہاوڑ ہمارے قبضے میں ہے ہمیں اس کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، اور یہ تمہارا ہی حصہ ہے کہ تم نے اس شخص کو اس طرح اپنے قابو میں کیا ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، مسعود طلحہ نے کہا۔ اس میں بھی اس کی اپنی حماقت کا دخل ہے، میں نے کہا۔ اگر اس نے تہذیب مالک ایکس کو اغوا کر کے پہل نہ کی ہوتی تو آج کم از کم اس نوبت کو نہ پہنچتا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں علی کہ ہم کب سدھریں گے، ہماری آنکھیں کب کھولیں گی، طلحہ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ ایک طرف اولی باوڑ ہے اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں۔ وہ انتہائی مکار، شاطر اور اکائیاں آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ایجنٹ ہیں جو کسی لائق ہی نہیں، حالانکہ ہمارے پاس بھی اس کی ٹکر کے آدمی موجود ہونا چاہیے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو طلحہ، میں نے برا مان کر کہا۔ مجھے تم خود سے علیحدہ سمجھتے ہو کیا؟ تم کب تک ہمارے مفادات کی نگرانی کرتے رہو گے؟ طلحہ بولا۔ ہم کب اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے؟ اگر تم مجھے خود سے الگ سمجھتے ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ میں نے تو ہمیشہ خود کو تم میں سے ہی سمجھا ہے۔ میری بات کو غلط رنگ مت دو علی، تم تو اولی باوڑ سے برسرے پیکار رہتے ہو، ہمیں ہر محاذ پر تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔
वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ हो जाएगा तला, हमेशा एक से हालात तो नहीं रहते। ये सोच सोच कर मेरा दिल कुड़ता है अली कि लाइन ऑफ क्रोजल जैसी अहम जगह पर, इंतहाई अहम ओहदों पर 2 माह से दुश्मन के एजेंट काम कर रहे हैं। तुम उससे हमारी कारकर्दगी का बखूबी अंदाजा कर सकते हो कि इतने तवील अरसे में किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ। तुम्हारी नजर सिर्फ इस बात पर है तला कि उन्होंने इस तरह एक छोटी सी कामयाबी हासिल कर ली है। इसमें शुबा नहीं कि 2 माह तक मुखालफिन के दरमियान खुद को शक व शुबे से बालातर रखकर अपने मकासद के लिए काम करना एक कारनामा है, लेकिन उन लोगों ने जिस मकसद के उसूल के लिए इतनी तवील जिद्दोजहद की है वो तो नाकाम होने जा रहा है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि इस मुहिम की नाकामी पर मुसाद के करता धरता अपने सर पीट लेंगे। इसराइल के अरबाब इक़्तिदार में सफ़े मातम बिछ जाएगी और इस कारनामे का क्रेडिट किसी फर्दे वाहिद को नहीं बल्कि पूरी अरब कौम को जाएगा। तुम ये बात क्यों नजरअंदाज कर रहे हो कि ये कारनामा अली यार खान से इसलिए सरदर्द हो रहा है कि उसमें खुदा की मदद शामिल रही है। खुदा की मर्जी यही थी कि ये मंसूबा नाकाम हो जाए। मैं ना होता तो यही काम किसी और के हाथों सर अंजाम पा जाता, लेकिन होना यही था जो हो रहा है। तुम ठीक कह रहे हो अली, अबू आदम ने कहा। बेशक खुदा की मेहरबानी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जज्बाती गुफ्तगू से कुछ हासिल नहीं होगा तला, मैंने कहा। ये सोचो कि हमें मिलकर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना है। तुम्हें कितने अफराद का ताउन हासिल है? तला ने पूछा। गोटेल के 50 फौजियों का, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है तुम्हें ज़हनी ताउन की जरूरत भी तो होगी। गोटेल के फौजी तो सिर्फ अहकाम बजा लाने के लिए हैं। यही तो रोना है तला, सब कुछ सोचने समझने के लिए मैं तनहा रह गया हूँ। मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। हमें शर्मिंदा मत करो अली, तुम तो बस ये बताओ कि हमारे लिए क्या हुक्म है। मैंने तुम लोगों को अपने मंसूबे की तफसीलात से आगाह कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि बकिया काम तुम लोग आपस में तकसीम कर लो और इनकी तकमील करो। हमारे इख्तियारात क्या होंगे अली? इस सिलसिले में अगर हम अपने तौर पर कुछ करना चाहें तो क्या हमें इसका इख्तियार होगा? तुम्हारे पास मुकम्मल इख्तियारात होंगे। गोटेल के 4 अफसरों से मैं तुम्हारा तारुफ करा दूंगा और उन्हें हदायत दे दूंगा कि तुम्हारे अहकामात की तामील की जाए। अब सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है। मैं ये एक दिन इस तरह गुजारना चाहता हूँ कि ज़हन पर कोई बोझ ना रहे। बेशक तुम आराम करो अली, हम सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। आराम करना तुम्हारा हक है, यही मुनासिब रहेगा, मैंने हंस कर कहा। और उसके बाद उन दोनों का तारुफ गोटेल के फौजी अफसरान से कराने के बाद मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया। मसूद तला और अबू हातिम काबिल एतमाद लोग थे। उनमें इतनी सलाहियत थी कि हर किस्म की सूरत हाल से निमट सकते थे। गोटेल के फौजियों के अलावा उनके अपने साथी भी थे। उस रात मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर सोया। सुबह जल्दी मेरी आंख खुल गई। मैं नाश्ता वगैरह से फारिग होकर कैबिन से बाहर निकला। मेरा इरादा था कि मैं पहले अबू आतम और मसूद तला से मिलूंगा, लेकिन बेख्याली में टहलता हुआ मैं उस तरफ जा निकला जहां दरख्तों के झुंड में पोशीदा कैद खाना था। मैं सुबह की ताज़ा हवा से लुत्फ अंदोज होता हुआ टहलता हुआ चल रहा था कि दफतन मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि मेरे होश ही उड़ गए। कैद खाने का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के बाहर कोई मुसल्ला मुहाफिज भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन ने मेरे कदम जकड़ लिए हों, क्योंकि इस नाजुक मौके पर उन लोगों का फरार बेइंतहा मसाइल पैदा कर सकता था, बल्कि ये भी मुमकिन था कि हमारा मंसूबा ही नाकाम हो जाता। एक मुहिम सी उम्मीद पर मैं तेजी से दौड़ता हुआ कैद खाने के दरवाजे तक पहुंच गया। शायद वो लोग फरार ना हुए हों, मुमकिन है किसी फौजी की गलती से दरवाजा खुला रह गया हो, लेकिन मेरी वो मुहिम सी उम्मीद भी दम तोड़ गई, क्योंकि खाली कैद खाना मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फौजियों की जरा सी लग्जिश ने मेरे पूरे मंसूबे का सत्यानाश कर दिया था। मैंने अपनी हालत संभालने की कोशिश की। मामला खासा पुरअसरार था। ये जरूरी तो नहीं था कि फौजियों से ही लग्जिश सरजद हुई हो, यह भी तो मुमकिन था कि कैद खाने का कोई ऐसा खुफिया रास्ता रहा हो जिसके जरिए वो लोग फरार होने में कामयाब हो गए हों। कैद खाने में खुफिया रास्ते वाली बात अगरचे बहुत दूर अज मकान थी, लेकिन वास्ता चूंकि ओली बाबड़ जैसी शातिर रईस से था, इसलिए कोई इम्कान भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वरना कैद खानों में खुफिया रास्तों का क्या क्या। मेरे पास सोचने के लिए वक्त नहीं था और मैं सही सूरत हाल से भी ला इल्म था। सवाल यह था कि सही सूरत हाल मालूम करने का तरीका क्या हो सकता है। वाहिद सूरत यह थी कि मैं जजीरे पर किसी को तलाश करने की कोशिश करूं। ये शायद इत्तफाक ही था कि कैद खाने तक आने के दौरान मुझे कोई भी नजर नहीं आया था, या शायद ओली बाबड़ के फरार होने वाले आदमियों ने जनरल टेरेस के फौजियों पर काबू पा लिया हो।
لیکن اس صورت میں بھی سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر وہ قیدی کہاں گئے؟ میں تیزی سے پلٹا اور دوڑتا ہوا اولیوا وارڈ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ اپنے گرد و پیش سے میں پوری طرح محتاط تھا، لیکن کہیں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اولیوا وارڈ کو اس قدر ڈھیل کیوں دی تھی۔ دیگر قیدیوں کی طرح اس کی بھی سخت نگرانی ہونا چاہیے تھی۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ اس نے کوئی چال چل کر قیدیوں کو فرار کرا دیا ہو۔ اولیوا وارڈ کے کیبن کے سامنے پہنچ کر میں رک گیا۔ بے دھڑک اندر گھسنے کی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ چند لمحے ساکت و صامت رہ کر میں نے آہٹ لینے کی کوشش کی، لیکن اندر سناٹا تھا۔ کسی قسم کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کیبن کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ یا تو اولیوا وارڈ اندر ہی موجود ہے، یا اگر کہیں باہر گیا ہے تو دروازے کی کنڈی باہر سے نہیں بند کی۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، گویا اولیوا وارڈ اندر ہی موجود تھا اور غالباً سو رہا تھا۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو اندر سے کوئی نہ کوئی آہٹ ضرور سنائی دیتی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لے کر دروازے پر دستک دے ڈالی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ خود اولیوا وارڈ نے کھولا تھا اور اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ خیریت تو ہے علی یار خان؟ اس نے مجھے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ اتنی صبح؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا، مگر اس کے تاثرات میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کی بنیاد پر میں اس کی حیرت کو مصنوعی قرار دے سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا یا تو وہ جزیرے پر آنے والی تبدیلی سے بے خبر ہے یا پھر بہت اچھی اداکاری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اندر آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو، میں ذرا لباس تبدیل کر لوں۔ اتنا وقت نہیں ہے اولیوا وارڈ، میں نے خشک لہجے میں کہا، لباس بعد میں تبدیل کر لینا۔ اولیوا وارڈ کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن وہ فوراً ہی حرکت میں آ گیا۔ شاید اس نے صورتحال کی سنگینی محسوس کر لی تھی۔ اس نے فوراً ہی کیبن کا دروازہ بھیڑا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ کیا کوئی خاص ہی بات ہو گئی ہے؟ اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ خاص بات ہوگی اولیوا وارڈ، ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے بعد اولیوا وارڈ نے کچھ نہیں کہا۔ ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے قید خانے کے نزدیک پہنچے تو قید خانے کا کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر اولیوا وارڈ چونک پڑا۔ اس کے انداز میں مشکوکی نہیں تھی۔ کیا تم نے میرے آدمیوں کو کہیں اور منتقل کرا دیا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ان کا غائب ہو جانا میرے لیے بھی حیران کن ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے فرار کی سازش میں تم بھی شریک ہو گئے۔ فرار؟ اولیوا وارڈ نے چونک کر کہا، یہ ناممکن ہے، یہاں سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ پھر تمہارے آدمی یہاں کی نگرانی بھی تو کر رہے تھے۔ ذہن پر زور دو اولیوا وارڈ، کہیں اس قید خانے سے باہر نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ تو نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اولیوا وارڈ نے بڑی شدت سے نفی میں ساری لایا۔ کوئی احمق اس قسم کا رسک لے گا؟ اگر قید خانے میں کوئی خفیہ راستہ ہو تو کوئی بھی قیدی اسے تلاش کر سکتا ہے۔ نہیں علی یار خان، میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ قید خانوں میں خفیہ راستے رکھوں۔ اس کی بات میں وزن تھا اور میں اس کی تردید نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میرا اپنا خیال بھی یہی تھا۔ میرا ذہن تفکرات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گتھی کو کس طرح سلجھایا جائے۔ دفتن میری سماج سے وزنی بوٹوں کی دمک ٹکرائی۔ میں چونک پڑا اور خود کو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ اولیوا وارڈ بھی پوری طرح چوکنا ہو گیا تھا۔ بوٹوں کی آوازوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کئی افراد ہیں۔ ابھی میں اپنی حفاظت کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھانے پایا تھا کہ وہ لوگ میرے سامنے آ گئے اور میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جنرل ٹیرس کے فوجی تھے جو مسعود طلحہ اور ابو حاتم کی زیر نگرانی میں چلے آ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے قدرے تعجب ہوا۔ وہ سب کے سب گرد میں اٹے ہوئے تھے۔ تم لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ان کے قریب آنے پر میں نے طلحہ سے پوچھا۔ اور قیدی کہاں چلے گئے؟ انہیں یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے، طلحہ نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ضروری تھا تاکہ ان میں سے کسی کے فرار کا امکان نہ رہے، ابو حاتم نے کہا۔ اوہو، کیا تمہارے خیال میں یہاں سے فرار ہو جانے کا خدشہ تھا؟ میں نے کہا۔ خدشہ تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ امکان نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ابو حاتم بولا۔ لیکن اس جزیرے پر اس قید خانے سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، اولیوا وارڈ نے کہا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ حیران دکھائی دے رہا تھا۔ یہ صرف تمہارا خیال ہے اولیوا وارڈ، طلحہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہم نے انہیں جس مقام پر منتقل کیا ہے تم اسے دیکھو گے تو خود بھی ہم سے متفق ہو جاؤ گے۔ میں نہیں مان سکتا، اولیوا وارڈ نے شدت سے نفی میں ساری لاتے ہوئے کہا۔ میں اس جزیرے کے چپے چپے سے واقف ہوں اور یہ قید خانہ تو خاص طور پر اسی مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی دروازہ ہے جو بے حد مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ اسے قریب سے دیکھنے پر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں
किसी किस्म की तामीर की गई होगी। फिजा से भी इसका देखा जाना नामुमकिन है और ये कैद खाना हर तरह से महफूज है। तुम लोगों ने उनको कहाँ मुंतकिल किया है? मैंने जल्दी से पूछा। आओ देख लो। अबू आदम ने कहा। ओली बावड़ तुम भी आ जाओ ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि इस जजीरे पर कुछ ऐसी तब्दीलियां वाक़ई हो चुकी हैं जो तुम्हारे इल्म से बिल्कुल बाहर हैं। मसूद तला और अबू हातम ने फौजियों को उनकी ड्यूटियों पर रवाना कर दिया और मुझे और ओली बावड़ के लिए हुए दरख्तों के झुंड के अकब की तरफ चल दिए। काफी तवील चक्कर काट कर हम कैद खाने के अकब में पहुंच गए। तुम्हारे आदमियों को यहाँ मुंतकिल किया गया है ओली बावड़, मसूद तला ने कहा और एक तरफ इशारा कर दिया। अब हम इनकी तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो सकते हैं। मैंने मैदान पर निगाह दौड़ाई और मेरे पूरे जिस्म में एक फुरीरी सी दौड़ गई। मैदान में जमीन पर 23 कब्रें उभरी हुई नजर आ रही थी। ओली बावड़ के चेहरे पर जर्दी दौड़ गई। तुमने वो अकलाया। हाँ ओली बावड़, हमने उन सब को हलाक कर दिया। ये तुम्हारे साथियों की ही कब्रें हैं। अबू आतम ने सफाकी से कहा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओली बावड़ बर्राई हुई आवाज में बोला। मैं भी तुम लोगों के साथ यही सलूक कर सकता था मगर मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो ओली बावड़, मसूद तला बरहम हो गया। तुमने अगर हमें जिंदा रखा तो इसमें तुम्हारा अपना मफाद था। हम पर एहसान जिताने की कोशिश मत करो। अगर तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हारे आदमियों को हलाक करके ज्यादती की है तो हम उसकी तलाफी करने को बिल्कुल तैयार है। अबू आतम ने कहा। हम तुम्हें इसी कैद खाने में बंद कर देते हैं और वहाँ तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जो तुम्हारे आदमियों ने हमारे साथ किया था। बोलो मंजूर है? ओली बावड़ ने बेबसी से उनकी तरफ देखा। अली यार खान ने मुझसे वादा किया था कि अगर मेरे आदमियों ने कोई गड़बड़ ना की तो उन्हें हलाक नहीं किया जाएगा। पुरानी बात हुई। तला ने बेपरवाही से कांधे उचकाए। अब तो इस मिशन के इंचार्ज हम हैं। ये फैसला हमें करना है कि क्या करना है और क्या नहीं। ओली बावड़ खामोश हो गया। शायद तला और अबू हातम का सफाकाना रवैया उसके असाब पर असरअंदाज हुआ था। उसके ज़हन से लकी आवड़ निकल गई थी और अब उसे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। लाइन ऑफ क्रूजल से असला बरदार जहाज कब रवाना हो रहा है हावर्ड? अबू हातम ने पूछा। ट्रांसमीटर पर मेरा लाइन ऑफ क्रूजल से राब्ता बरकरार है। असला बरदार जहाज रवाना हो चुका है और वो कल किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगा। उस जहाज पर कुल कितने अफराद सफर करेंगे? प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं हुई। उस जहाज पर पहले से तयशुदा 14 ही अफराद सफर कर रहे हैं। ओली बावड़ ने जवाब दिया। ठीक है, अबू आतम ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब हुआ। अली, अब हमें अपना आइंदा का लाए अमल तय करना है। जरूर करो। मैं मुस्कुराया। मैंने तुम लोगों को इस मुहिम का इंचार्ज बना दिया है। क्या हम तुम्हारे मशवरों से भी महरूम रहेंगे? तला ने हैरत से कहा। नहीं, लेकिन मैं इस वक्त कोई मशवरा नहीं दूंगा। सिर्फ उस वक्त दूंगा जब जरूरत महसूस करूंगा, वरना मेरी हैसियत खामोश तमाशाई की तरह हो गई है। मैंने कहा। अबू आतम और तला बड़े एतमाद से काम कर रहे थे और मैं उनके काम में दखल अंदाजी करके उनके एतमाद को मजरू नहीं करना चाहता था। उन्होंने मेरे मशवरे के बगैर जिस तरह कैदियों को मौत के घाट उतारा था वो उनके बेपनाह एतमाद का मजर था। मैंने ओली बावड़ से वादा किया था कि उन लोगों को बिला वजह कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन तला और अबू हातम ने मेरी लाइल्मी में उन लोगों को हलाक कर दिया था। उनका ये इकदाम मुझे चंद लम्हों के लिए अजीब लगा, लेकिन मुझे ये अंदाजा करने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि चूंकि तला और अबू आतम खासी अरसे तक उनकी कैद में रह चुके थे, इसलिए उनके बारे में वही लोग ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते थे। यकीनन वो लोग इसी सलूक के मुस्तहिक रहे होंगे, तभी तो तला और अबू आतम ने उनके लिए सजाए मौत तजवीज की थी। तो फिर चलो अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दे लें, अबू आतम ने कहा। हम कैबिन में आ गए। ओली बावड़ अपने कैबिन में चला गया। मेरे कैबिन में पहुंचकर उन दोनों ने मेरे सामने अपना मंसूबा रख दिया। हमने अबूरी तौर पर जो मंसूबा बनाया है, अगर उसमें तुम्हारे मशवरे भी शामिल हो जाएं, तो उसकी नोक पलक संवर जाएगी, अबू आतम ने कहा। मुझे उसकी ये बात सुनकर खासी हैरत हुई कि उन्होंने कोई मंसूबा भी तरतीब दे लिया है। लेकिन तुम लोगों ने यह मंसूबा कब बनाया? मैंने पूछा। हमारे पास सिर्फ कल की रात ही तो थी। जाहिर है ये मंसूबा हमने रात ही बनाया है, मसूद तला ने कहा। ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, मगर तुमने कैदियों को भी रात ही में ठिकाने लगाया होगा। तुम्हारे पास इतना वक्त तो नहीं था। क्या तुम लोग रात में सोए नहीं? पूरा अरब सो रहा है अली, अबू आतम ने बड़ी तकलीफ से कहा, और तुम हमारे लिए जाग रहे हो। अगर हम एक रात नहीं सोए तो कौन सा फर्क पड़ गया? लेकिन काम करने के लिए आराम भी तो जरूरी है, मैंने कहा। काम जरूर करो मगर इत्तेदाल के साथ। ठीक है, हम आराम भी कर लेंगे, लेकिन इस वक्त काम की अहमियत ज्यादा है, अबू आतम बोला। मैंने और तला ने काफी गौर खोज के बाद जो मंसूबा बनाया है वो ये है
کہ جب لائن آف کروزر سے اسلحہ بردار جہاز انکورو پہنچے گا تو اولیواوڈ جہاز کے حملے کا استقبال کرے گا۔ اولیواوڈ کا ان لوگوں کے استقبال کے لیے جانا پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے یا یہ بات تمہارے کہنے پر طے کی گئی ہے؟ میں نے ابو حاتم سے سوال کیا۔ یہ ان کا پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے، اگر نہ ہوتا تو بھی ہم یہی پروگرام ترتیب دیتے، اس لیے کہ یہ ضروری ہے۔ اولیواوڈ کے سارے آدمی مارے جا چکے ہیں۔ جیٹی پر اولیواوڈ کی موجودگی سے جہاز کے حملے کو کسی قسم کے شک و شبے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر حملے کے افراد کو جیٹی پر ایک بھی شناسا چہرہ نظر نہ آیا تو وہ قبل از وقت مشکوک ہو جائیں گے، جس سے صورتحال بگڑنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا اور ہماری راہ میں بے جا رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔